امیجن کریں کہ اس کے اندر کشمیر کا سودا کرنے والی کوئی بات لکھی ہوتی کہ جی پاکستان کشمیر سے دستبردار ہو رہا ہے، یا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار سے دستبردار ہو رہا ہے، یا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار گروی رکھنے جا رہا ہے، یا پاکستان اپنی کوئی بھی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی اپنی اسٹیٹ اینٹی جو ہے وہ امریکہ کو دینے جا رہا ہے یا کسی اور ملک کو دینے جا رہا ہے، تو از دس دا وے؟ ڈرامہ ہے عمران خان، ان کی وائف کی اور کئی 600 لوگوں کے نام جو ہیں وہ نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے. ویسے تو عمران خان کہہ رہے انہیں ویسے بھی کہیں نہیں جانا، وہ یہ کہہ رہے کہ میں تو کہیں نہیں جا رہا. مگر انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرح کی ڈیموکریسی رہی، کبھی فوج نہیں آئی یا فوج کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آ کے پولیٹیشنز کو کچھ سکھائے سمجھائے. کیا وجہ ہے کہ ان کے یہاں وہ اتنے پرفیکٹلی اپنی کنٹری کو چلا پائے، اور پاکستان جو ہے اس میں ہمیشہ سے ایک پرابلم اور یہی دیکھا گیا کہ ہمارے پولیٹیشن سے ملک نہیں سنبھلا؟ تھینک یو آرزو. پاکستان میں اس کو سیاست نہیں کہا جا سکتا، اس کو جمہوریت نہیں کہا جا سکتا. میری سب سے پہلے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے جو سیاسی لیڈران ہیں سو کالڈ، ان کو چاہیے اپنی پارٹیز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرایا کریں، جمہوریت کو پروان دیں. یہ بادشاہ کا بچہ بادشاہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ ہائیبرڈ کریٹڈ، یہ ہائیبرڈ سیاسی پارٹیاں ہیں. یہ سیاسی پارٹیاں تو بلکہ ان کو میں کہتا ہی نہیں، تو اپنے خاندانوں کے اپنے انٹرپرائزز ہیں جن پہ وہ اپنے بچوں کو لا کے فٹ کرتے ہیں سارا کچھ. تو یہ پوچھیں کہ کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے آگے چلنے کے کہ فیوچر میں ہم کہاں جائیں. بچوں، نئی جنریشن اپنے بچے تو باہر پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا، میں آپ کے ساتھ پاکستانی بننے کی کوشش کریں. ایک تو آپ نے بالکل پاکستان بنایا ہی نہیں. میں مسلسل یہ کہتا ہوں فائلوں میں بنایا یہ کنٹری آپ نے، اور پہلے دن سے ہی آپ پوچھ رہے ہیں کہ آرزو اگر کسی دی ہے تو آپ بچوں کو انگریزی پڑھائیں. ایسی شکایتیں آ رہی ہیں کہ جی یہ ہمارے انگریزی کے پروفیسر صاحب ہمیں پورا دن اسلامیات پڑھاتے رہتے ہیں. اب یہ کہانیاں جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ڈی جنریشن ہے. سر میں کمپیریزن نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ بہت اسموتھلی ان کی کنٹری چلی ہے. سر ہمارے یہاں تو اس سال بتایا جا رہا ہے 1 کروڑ مدرسے سے 1 کروڑ بچے نکلے جن کو حفظ کروایا گیا قرآن. تو یہ تو پورے ٹائم یہ قرآن حافظ بناتے چلے جا رہے ہیں. 1 کروڑ بچے انہوں نے وہ بنا دیے مدرسوں میں، تو اسکول کیا خاک بھیجیں گے؟ آرزو آپ مدرسے جو ہیں دیکھیں، اس مدرسوں کا کبھی دیکھیں سے اسٹڈی کریں کہ وہ مدرسے ہیں کیا. وہ غریب آدمی کی بیبی سیٹنگ ہے. صوبہ سرحد میں عام جو ہاؤس ہولڈ ہے ان کے 15 بچے، کمانے والا ایک آدمی ہے. وہ وہاں چھوڑ آتے ہیں، پھر آگے ان کو مولوی جو ہے وہ ان کو جو مولوی وہ تیار کرتے ہیں ذہنی طور پہ. وہاں قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم تھوڑی دی جا رہی ہے. وہاں تو میرا مقصد ایک ایسا ایک ڈرامہ کریٹ کر رکھا ہے انہوں نے، اور وہ بات، اور پھر وہ یوز کرتی ہیں مختلف ایجنسیاں ان کو. اور پھر یہ انڈسٹری ہے یہ کوئی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے. پورے پاکستان کے اندر ایک بھی انگلش چینل نہیں، آپ تعلیم کس کی بات کیوں نہیں؟ سارا دن آپ کے جو منسٹر ہیں، سارا دن جو آپ اردو میں ٹویٹ کرتے ہیں، سارا دن آپ کے لونڈے پاڑے جو ہیں وہ ٹک ٹاک اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر انڈین ٹی وی پہ جاتی ہوں اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں ان کے کوئی منسٹر جو ہیں وہ ٹاک شو میں بیٹھے ہو. ہمارے منسٹر صبح سے رات تک ٹاک شو کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، وہ بھی پورا دن ٹی وی پہ رہتے ہیں، اور باقی لوگ بھی پتہ نہیں کام کس وقت کرتے ہیں یہ لوگ. ہماری انٹرٹینمنٹ، آپ یہی تو میں آپ کے کسی چینل کے اوپر کوئی بچوں کا پروگرام چل رہا ہو، کوئی گیت سنگیت چل رہا ہو، کوئی تعلیم کی بات ہو رہی ہو، یہ آپ کو کس نے کہا ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے؟ یہ مرغوں کی لڑائی جو ہوتی شام کو، یہ لوگ پاپ کارن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور مزے کی بات، اور ان کے ہاتھ کے اندر والیوم ہوتا ہے. جس کو بےزتی کرانی ہوتی ہے اس کا والیوم کم کر دیا جاتا ہے، اینکر صاحب دوسرے کا والیوم بڑھا دیتے ہیں. جان بوجھ کے آگ لگا، تیلی پھینکتا ہے، جو اینکر ہوتا ہے وہ تیلی پھینکتا ہے جس کی بےزتی کرانی ہوتی ہے. تو یہ تو لیکن سر ہمارے منسٹرز کیوں بیٹھتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے منسٹر کام کب کرتے ہیں؟ صبح سے پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، شام میں یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. آرزو غلط کہہ رہی ہیں. ایک 100 ممبروں کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ منسٹر تھوڑی ہوتے ہیں. مجھے ایک میرے دوست ہیں میڈیا کے، ان کا نام میں نہیں لوں گی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا علاج یہ ہے کہ اس کو توڑ کے اور دوبارہ بنایا جائے، مگر پرابلم یہ کہ ٹوٹ بھی نہیں رہا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جڑا ہوا بھی تو نہیں نا آرزو. یہ اس کو جڑا ہوا کون کرے؟ جس طرح کہتے ہیں پاکستان کو کچھ نہیں ہونا، میں نے کہا ہوتا کچھ نہیں، صومالیہ بن جاتے ہیں اور کچھ نہیں. صومالیہ ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا.
जो पॉलिटिशियंस होते हैं सर, इनको तो ये गवर्नमेंट से भी हटा देते हैं, सजा भी हो जाती है, जेल भी चले जाते हैं, फांसी भी लटक जाते हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग और ये रिटायर्ड फौजी चाहे वो कोई भी हो, इनको तो कोई सजा नहीं होती। अभी बाजवा साहब जो हैं वो यौम तकरीम पे 25 मई को फिर बैठे हुए थे आर्मी चीफ के साथ, जबकि उनके ऊपर किस कदर एलिगेशंस हैं, और इनको जो है एकदम आर्मी चीफ के बराबर में बिठाया गया है। तो इनके ऊपर केस क्यों नहीं बनता? इन लोगों के ऊपर, ये जनरल फैज हमीद हो गए, ये शुजा पाशा और कई लोग हैं, इनको कब जेलों में डालेंगे? इनसे कब पूछगछ होगी? ये आपने, मैं कहता हूं आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया आरज़ू। उसकी वजह ये है, यही वजूहात है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। और जो तस्वीर आप बता रही है ना बाजवा साहब की, लोगों ने बड़ा सीरियसली माइंड किया, इसके ऊपर रिएक्शन आया है। अब हमारा क्या जाएगा जी, ये है डिसइंटेग्रेशन और आपकी जो है इंटेग्रिटी की कमी, बददियांती, कि जब आप इस हद तक सुकुड़ जाएंगे जी मेरा क्या जाएगा तो मैं पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करता हूँ। वो किसी को देख लें, एक प्रोफेसर जो है वो रिटायरमेंट से 5 साल बाद जाके किताब लिखेगा। उससे पूछो भाई ये हालात तो तारीख के हैं, ये पहले भी आई थे तो आपने क्यों नहीं लिखी? तो जाहिर है क्या जवाब देगा? प्राइवेट महफिल में मान लेगा कि मैं तनख्वाह लेता था जी, ऐसी किताबें लिखें तो दूसरे दिन की कोर्ट होते हैं। जर्नल आपके देखें कि वो सच बोलना शुरू होते हैं जनाब रिटायरमेंट के 10 साल बाद। तो ये है दरअसल इंटेग्रिटी का ज़वाल, जिसमें आपकी दयानतदारी, आपकी अखलाकियात और आपकी हर चीज़ जो है वो दागदार हो जाती है, जो आपको सामने नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिरसा साहब, ये इंटेग्रिटी का मसला है। और हर बंदा जो है, बात सही है कि रिटायरमेंट होने के 10 साल बाद, 5 साल बाद सच बोलता है, और उससे पहले जो है मौलवी बन जाता है। और जो उसकी और उनका मकसद जो है वो इस मुल्क में गवर्नेंस बेहतर करना नहीं है, ईमानदारी नहीं है, जहन्नुम से बचना नहीं है, बदकारी को रोकना नहीं है, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में कमीशंस जो इदारे खाते हैं और खाते रहे साला साल से, उसको रोकना नहीं है, किसी तरह की भी बदउनवानी की रुकावट जो है बनने के लिए रियासत जो है ये केसेस नहीं करती। ये केसेस सियासतदानों को सबक सिखाने के लिए किए जाते हैं। तो जब कोई ये जो पाकिस्तान के ऊपर लानत है जिसका नाम नैब है, जब तक ये कायम रहेगी और जब तक ये तसलसल कायम रहेगा कि जब मर्जी हो सियासतदान को उठा के गंदा कर दें करप्शन के नाम पे, तब तक ये जो जमहूरी हमारा निज़ाम है और जो हमारी ये इकोनॉमिक डिसफंक्शन है, ये चीजें ऐसी ही रहेंगी जैसे अभी तक रही हैं, ये बेहतर नहीं हो सकती।